والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اس کے بڑے بڑے احسانات ہیں، ہم اس کا کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، تو شکر کیسے پورا کر سکیں گے؟ لیکن بندے کے ذمہ ہے کہ شکر کرتا ہے۔ شکر کی جو اس کی طرف سے توفیق ہوئی وہ بھی نعمت ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے شکر کا جو حق ہے وہ تو ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن بندے کے ذمہ ہے کہ شکر کرتا رہے، نعمتوں کو یاد کرتا رہے، اس کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے تاکہ شکر کی توفیق ہو۔ کسی کا احسان یاد ہوتا ہے تو آدمی اس طرح سمجھنا ہے کہ اس کا ہمارے اوپر احسان، لیکن جو احسان فراموش ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ جو احسان نہیں بھول گئے ہیں تو کہاں وہ خیال کریں؟ جو احسان یاد رکھنے والے وہ جو تو پانی کا ایک گھونٹ یاد رکھتے ہیں کہ انہوں نے بس میں ہم کو بہت پیار لگی تھی، آدھا گلاس پانی دیا تھا، سفر میں ہم کو بہت بھوک لگی تھی، کچھ کھانے کا انتظام نہیں تھا، انہوں نے ہم کو ایک روٹی کھلائی۔ اور احسان فراموش ہوتے ہیں تو ماں باپ کی 20 سال 25 سال کی پوری محنت مہلت بھول جاتی۔ ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال گود میں اٹھا کر کے دودھ پلایا، اس نے پالا پوسا، 20 سال کا ہو گیا، کٹا کٹا جوان، اور بھول جاتا ہے سارا۔ ٹھیک ہے، کتنا بڑا احسان ہے، باپ کا احسان آپ ہی بھول جاتا ہے۔ تھوڑا سا اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو باپ کو گالے دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ تربیت کی کمی ہے، آدمی کی تربیت کی کمی ہے۔ سب سے بڑا محسن ہمارا اللہ، جس نے ہم پر احسان کیا کہ زندگی دی، تو کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا وجود بھی نہیں تھا اور نہ ہمیں اپنے وجود کا تصور تھا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ وہ شیء مذکور بھی نہیں تھا، یعنی اس چیز کے بارے میں بات کی جائے ایسا ہی نہیں تھا۔ کوئی چیز ہو تو اس کی بات ہو، کوئی لوہا ہے، لکڑا ہے، سیمنٹ ہے، کپڑا ہے، جوتا ہے، تو اس کی بات ہو، لیکن کوئی چیز ہی نہیں ہے یا ایسی چیز ہے کہ جس کا تذکرہ ہی نہ ہو، شیء مذکور بھی نہیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اللہ کے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ایک گاڑے ناپاک قطرے سے پیدا کیا، یہ اس کی قدرت ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جو ناپاک ہے اور ایک پانی کا قطرہ ہے، وہ ایسے قطرے سے پیدا کیا، یہ اس کی قدرت ہے۔ اگر آدمی اسی پر غور کر لے تو اللہ کو پہچان، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔
اسی پر غور کرے اپنی پیدائش پر، تو آدمی اللہ کو پہچان لے کہ کتنی بڑی قدرت والا ہے۔ ایک چھوٹے سے قطرے سے پورا انسان بنا دیا، اسی میں سے بالوں کا مٹیریل نکلا، اسی میں سے ہڈی کا مٹیریل نکلا، اور اسی میں سے گوشت، اور پھر گوشت کی الگ الگ قسمیں ہیں جسم میں، ہڈی کی قسمیں، ناک کی بھی ہڈی ہے، اس کو بھی ہڈی کہتے ہیں، اور انگلی کی بھی ہڈی ہے، اور یہ پنڈلی کی بھی ہڈی ہے، الگ الگ قسم کی ہڈیاں، الگ الگ قسم کا گوشت ہے، کوئی گوشت سخت ہے، کوئی زیادہ نرم، الگ الگ کلر ہے، اس میں زبان کا کلر الگ ہے، اندر گردے کا کلر الگ ہے، کلیجے کا الگ ہے، دل کا الگ، چمڑی کا الگ کلر، اتنا ڈیزائن کیا اس میں، اور پھر اعضاء کو کیسے فٹ بٹھایا ہے، انسانی اعضاء کو اس طرح فٹ بٹھایا ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنی جگہ اچھا ہی لگتا ہے، ہر ایک اپنی جگہ اچھا لگتا ہے، کہ اعضاء کو فٹ بٹھایا ہے، ایک ہی قسم سے ڈیزائن کیا ہے کہ سب کی جو آنکھیں آگے کی طرف ہوتی ہے، کسی کی آنکھیں پیچھے اور ناک آگے اور منہ ادھر ہے، تو ایک بھی ایسا نہیں کیا، سب کو ایک طرح سے ڈیزائن کیا ہے، اور بہترین سانچے میں انسان کو ڈالا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا، یہ اس کی قدرت، اور ہمارے اوپر یہ انعامات ہیں، احسانات، زندگی دی ہیں، پھر یہ ساری نعمتیں دی ہیں، جسم کے اعضاء میں قوت دی ہیں، خالق اللہ فقیر آدمی بھی جو ہے وہ کروڑوں نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے پاس ابھی شام کا کھانا بھی نہیں، تو شکر کر چل جائے گے تو وہ پیٹ بھر کے کھا کے آدمی نہ شکری کرے، لیکن یہ ہے کہ وہ شکر کرے گا جو اس کو احسان یاد ہوگا، یہ میرے رب کا احسان ہے۔ سورہ رحمان نے جگہ جگہ اللہ پاک نے یہ جوڑا ہے، ہلایا برابر، کتنی نعمتوں کی ناشکری کرو، کتنی نعمتوں کی ناشکری کرو، آپ بھی شکر گزار بنے، تو شکر ایسی چیز ہے کہ اس سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ راضی ہو کر اور بڑھاتا ہے، یہ شکر تو عزیز اللہ کہ تم شکر کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کرتے ہی رہیں گے، بڑھتا ہی رہے گا، اور ان نعمتوں کا آدمی کو صحیح لطف ملے گا، صحیح مزہ اس کا، بھائی آم دکھنے میں بہت اچھی ہے، کلر بھی بہت اچھا اس کے رس کا کلر ہے، لیکن کھٹا ہے، کیا کرے گا، کیا کرے گا، یہ ساری چیزیں ہیں لیکن مزہ نہیں، زندگی ہے، زندگی کا مزہ نہیں، جوانی ہے، جوانی کا مزہ ہی نہیں، دکھنے میں تو بہت خوبصورت آم دکھ رہا، اس کا رس نکال کے تو بھی بہت خوبصورت دکھتا ہے، لیکن اس میں مزہ نہیں، تو جب شکر کیا جائے گا نعمتوں پر تو اس میں اضافہ ہوگا، اور اس کا حقیقی مزہ انسان کو ملے گا جو ابھی ہم نے چکھا نہیں، جو ہم نے چکھا زندگی کا لطف، لوگ لطف سمجھتے ہیں ناچنے کودنے کو، گانے بجانے کو، ڈی جے بجانے کو، تصویریں لینے کو، ویڈیو بنانے کو، یہ تھوڑا لطف ہے، یہ تو ان نادانوں کا کھیل ہے جنہوں نے لطف کو پہچانا ہی نہیں کہ لطف کیا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے تو ان کو آپ اچھے اچھے پھل دو، بریانی دو، وہ کرکرے کھائیں گے، تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ لطف کیا ہے، ان کو تم بادام دو، کاجو دو، پستے دو، تھوڑے کھائیں گے، دو چیزیں رکھو ان کے سامنے، ایک طرف کاجو بادام رکھو، اور دوسری طرف پیکنگ میں آتے ہیں وہ رکھو، بچے کیا لیں گے، دونوں بچے کیا لیں گے، وہی ہے ہمارا، ایک طرف یہ ہے ساری خواہشات، نافرمانیاں، اور ایک طرف اللہ کی عبادت اطاعت والی زندگی،
عبادت اطاعت والی زندگی کا لطف ابھی ہم نے اٹھایا نہیں. اس کا لطف اٹھایا اس وقت بچے کو زبردستی بادام کیا تو منہ میں سے باہر نکال پھینک گا باہر جائے. وہی حال ہمارا ہے کہ جو مزہ اللہ کی شکر گزاری میں، اس کا نام لینے میں، اس کی عبادت کرنے میں، اس کا کلام پڑھنے میں، اس کے بابت اور اس کے بارے میں بات کرنے میں، اللہ کے بارے میں بات کرنے میں جو مزہ ہے، اس کی حمد کرنے میں، اس کی تعریف کرنے میں، اس کی صفتیں بولنے میں، اس کی قدرت بولنے میں، جو مزہ ہے وہ مزے کا ابھی ہم نے لطف اٹھایا نہیں. اس لیے طبیعتیں نہیں چلتی. طبیعتیں نماز میں، ذکر میں، دعا میں، تلاوت میں کم لوگ نظر آتے ہیں. اور جو اعمال ہیں اس اعمال کی طرف رغبتیں کم ہوتی ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے ابھی تک اس کا جو مزہ ہے لطف ہم نے اٹھایا نہیں. ورنہ جنہوں نے لطف اٹھایا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی کتابیں ہیں، فضائل ذکر ہیں تو ذکر والوں کے قصے لکھے، فضائل نماز میں نماز پڑھنے والوں کے واقعات لکھے، فضائل حج میں حج کرنے والوں کے واقعات لکھے. حج کرنے والے کیسے تھے؟ سال سال بھر کا سفر ہوتا تھا پیدل، اور مزے لے کر جاتے تھے حج کرنے کے. حج تو ہوتے ہوتے ہوتا تھا، راستے میں کتنے حج ہو جاتے تھے ان کے. حج کے جو 5 دن ہیں مشقت کے ہوتے ہیں، ذرا مینا، عرفات، مزدلفہ، جو اس کا آنا جانا، پیر پہاڑ، سارا باغ میدان میں، لیکن وہ تو سال بھر ہی حج کرتے ہوتے تھے. پیدل جا رہے ہیں، جنگلوں میں گزر رہے ہیں، صحراؤں سے گزر رہے ہیں، سمندر عبور کر رہے ہیں، کبھی تیز آندھیاں چل رہی ہے، کبھی دھوپ تیز آ رہی ہے، کبھی بارشیں ہو رہی ہے. سال پورا گزرتا اور مزے لیتے رہتے جا رہے ہیں، اور پھر بڑی رغبت سے، شوق سے حج کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے اس کا لطف اٹھایا. اگر ایسا حج ہو نا تو ہمیں پتا چلے کتنے جائیں گے. جو سہولت ہے، ساری سہولت اگر اندر سے نکل جائے سفر کی ہمیں، تو پھر پتا چلے کہ کتنے حج میں جائیں. فرض ادا کر رہے ہیں تو مشقت کا سفر. جب سہولتیں ہو گئے، آپ یہاں سے گاڑی میں بیٹھا تو 3 گھنٹے میں احمدآباد، اور وہاں سے فلائٹ میں بیٹھا تو 4 گھنٹے میں جدہ اتر گیا، پھر وہاں سے بس میں بیٹھا تو 3 گھنٹے میں، بلڈنگ پر پہنچا تو وہاں AC کمرہ ہے، اور پھر وہ بھی بہت مشقت کرتی ہے. بہت بھیڑ ہے وہاں، تو طواف اوپر سے کرنا پڑتا ہے، بہت لمبا چکر ہے. جب اندر مزہ ہے، دل میں کسی چیز کا لطف ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ دنیا کی چیزوں کا لطف ہے، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھنے کا، روزانہ آدمی 12-1 بجے تک بیٹھا رہتا ہے. گھر آنے کا فائدہ نہیں ہے، 10 روپے کا نقصان ہے، لیکن عادی ہو گیا. اس کو گھر لے جا کے AC کمرے میں بٹھاؤ تو نہیں بیٹھے گا، وہاں نیم کے تھڑیے پر بیٹھا رہے گا، جہاں بیٹھنا بھی صحیح نصیب نہیں. بیٹھتے رہتے لکڑوں کے آج کل ہیں بھی باقی گئے باقی دیر تھڑیے پڑے رہتے تھے، وہ باقاعدہ رکھتے تھے اس کے لیے. اب وہ کرسی آ گئی، اس پر سیدھا بیٹھنا بھی نہیں ہوتا تھا، بیٹھا رہتا تھا کہ وہ غلط چیز کا مزہ لے لیا. اور اس لیے ہمیں اپنا ذوق بدلنے کی ضرورت ہے. بہت کچھ بدل چکے، کپڑے بدل دیے، جوتے بدل دیے، گھر بدل دیے، کمرے بدلے، گاڑیاں بدلی، سوار، سب باہر کی چیزیں بدل رہے ہیں. جو بدلنا ہے اس طرف توجہ نہیں، اندر بدلنا ہے. کیا بدلنا ہے؟ اندر بدلنا ہے کہ اندر بدل جائے. جب اندر بدلے گا تو پھر آدمی کے عمل بدلے گا. بے دینی سے دین کی طرف، جہالت سے علم کی طرف، بدعملی کی طرف سے عمل کی طرف، بد اخلاقی سے اخلاق کی طرف آئے گا. اس کی ضرورت. اس لیے پہلی چیز تو ہے کہ جو موجود نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس پر شکر کر.
زندگی کی نعمت ہے، جوانوں کے پاس جوانی کی نعمت ہے، جو تندرست لوگ ہیں ان کے پاس صحت کی نعمت ہے، اور جو کم بیمار ہیں ان کے پاس بڑی بیماری کے مقابلے میں یہ نعمت ہے۔ جو کم بیمار ہے نا وہ شکایت نہیں کرتا ہے، اظہار حال جائز ہے، اظہار حال، لیکن وہ اظہار حال شکایت کے انداز میں نہ ہو۔ کسی نے خبر پوچھی کیا حال ہے اور آپ کو کوئی تکلیف ہے تو بتا سکتا ہے مجھے سر میں درد، لیکن یہ کہ آدمی دن بھر وہی بولتا رہتا ہے مجھے بہت درد ہے، جو پوچھے نہ پوچھے وہ شروع ہو جاتا ہے اور اسی کو بولتا رہتا ہے۔ ایک قسم سے ناشکری ہوتی ہے، ایک سر میں درد ہے باقی پورا جسم تندرست ہے، یار ٹھیک ہے، ہاتھ ٹھیک ہے، زبان ٹھیک ہے، دانت برابر ہے، چبا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، ساری نعمتیں ہیں، اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں، ابھی یاد بھی نہیں آتا یہ سب، دل دھڑک رہا ہے اندر اچھی طریقے سے، اور بہت سارے جسم کے اعضاء ہیں۔ آج کل نئی نئی بیماری آئی تو پتہ چلا کہ کہاں کہاں سے انسان کو اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہوئی، تو اس میں اور زیادہ آپ کی شکر گزار بنے، اور پھر شکر کرتے ہوئے مزید کی آدمی طلب میں رکھے۔ جیسے دنیا کی جو چیزیں ہیں اس میں آدمی کو جتنا ملتا ہے اس کے اوپر کی طلب میں لگا رہتا ہے۔ 5,000 آدمی کو ملتے تھے مہینے میں، اس کو 15,000 مل گئے تو اب وہ 20 کی فکر میں، اس کو 20 مل رہے تھے 40 مل گئے تو وہ 60 کی فکر میں۔ ایسے دینی اعتبار سے جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں کہ اللہ نے ایمان دیا تو اس ایمان میں کمال پیدا کرے، ایک درجے کا تعلق اللہ سے ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس تعلق میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں، اس تعلق میں آدمی اضافہ کرے۔ کسی منصب والے سے، کسی مال والے سے تھوڑا تعلق ہوتا ہے تو آدمی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، رابطہ ذرا مضبوط ہو جائے، وہ آدمی روح گردانی کرتا ہے لیکن یہ کوشش کرتا ہے کہ ذرا تعلق بنے، وہ فون کرتا ہے، ٹائم مانگتا ہے انہیں تو پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ کسی وقت ٹائم مل جاتا ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھے جا کر، تعلق ہوگا تو کام لگے گا۔ سب سے بڑا جو تعلق ہے وہ اللہ کا ہے، باقی سارے تعلقات ختم ہو جائیں، سارے تعلقات ختم ہو جائیں، ساری پہچانیں ختم ہو جائیں، ایک پہچان آدمی کو کام لگے گی، وہ اللہ کی پہچان، وہ ایک ہی پہچان کہ آدمی اس سے تعلق بنا، اس سے تعلق بنانے کے لیے اس نے عبادتیں دی، عبادتوں کے راستے سے آدمی اللہ سے تعلق میں آگے بڑھے، عبادتوں میں آدمی رغبت دکھاوے، اپنی عبادتوں میں رغبت دکھاوے، اللہ کو بھی لگے کہ نہیں میرا بندہ رغبت سے آ رہا ہے، شوق سے آ رہا ہے، اذان کا انتظار کر رہا ہے، بلکہ اذان سے پہلے مسجد آ رہا ہے، یہ فجر میں بھی اٹھ کر آ رہا ہے، یہ عصر میں کاروبار چھوڑ کے آ رہا ہے، یہ عشاء میں باوجود تھکا ہوا ہے پھر بھی آ رہا ہے، آدمی رغبت اپنی دکھاوے، اس لیے کہ وہ غنی، اللہ غنی بس ایک ہے، باقی کوئی غنی، سب عبد الغنی، سب عبد الغنی، کوئی غنی نہیں اس کے علاوہ، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سب فقیر ہیں، غنی ایک ذات اللہ ہے اور کوئی غنی نہیں، اس کی صفت ایک ہی ذات ہے، باقی سب فقیر ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بھی فقیر اور بڑا پہلوان بھی فقیر ہے، بڑا مالدار بھی فقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، پوری دنیا کی قیمت بتا دیں مچھر کا پر کے برابر نہیں، پوری دنیا کی حدیث میں ہے دنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، کہ اگر اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی یعنی نہیں، اللہ اپنے کسی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، ما سقى الله كافرا شربة ماء، لیکن نہیں، اب جس کے پاس جتنا ہے وہ مچھر کے پر کا کون سا حصہ ہے،
اس کے پاس بھی جتنا ہے، تو مچھر کے پر کا کون سا حصہ ہے؟ سب فقیر. ایک ذات اللہ کی ہے جس سے رابطہ قائم کیا جائے، جس میں رغبت کی جائے، اور اس سے 24 گھنٹے دروازے کھلے رکھے. 24 گھنٹے دروازے کھلے. دن بھر کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں اس کا دروازہ بند ہوتا. کوئی لمحہ ایسا نہیں. سال بھر میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں وہاں چھٹی ہوتی. وہاں کوئی دن چھٹی نہیں. اپنے بندوں پر کرم کیا ہے. روزانہ دروازہ کھلا ہوا، صبح شام کھلا ہوا، اور مختلف حالتوں میں ایسے اعمال بتائے کہ آدمی سوتا سوتا بھی عبادت میں ہو، کھاتا کھاتا بھی عبادت کر رہا، کاروبار پر بیٹھا ہے عبادت کر رہا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور عبادت میں ہو. ایسے اس نے راستے بتائے. لوگوں سے ملتے ملاتے آدمی عبادت میں، نکاح کرتے ہوئے عبادت میں ہو، یہاں تک کہ استنجا کرتے ہوئے بھی عبادت میں ہو. ایسے راستے بتائے اس نے تاکہ کسی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو. اب کتنی بڑی بدنصیبی ہے، کتنی محرومی ہے آدمی کی کہ اتنا سارا چانس ملنے کے بعد بھی وہ عبادت نہ کرتے. اور اس سے بڑی محرومی ہے کہ آدمی عبادت میں ہوتے ہوئے بھی عبادت میں نہ ہو. آدمی نماز میں کھڑا ہے لیکن وہ نہیں ہے نماز. اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے. جہاں اس کو کھاتے کھاتے بھی عبادت کا ثواب ہو رہا، کماتے کماتے بھی عبادت کا ثواب ملنے کے مواقع ہیں، لیکن آدمی اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنی سستی کی وجہ سے ان مواقع کو گوا دیں دنیا میں. اور اس غنی کی طرف سے، اس مہربان رب کی طرف سے اس کی صفت بیان کی، بڑا مہربان ہے وہ. اس مہربان رب کی طرف سے ملے ہوئے جو موقع ہیں ان موقع کو آدمی ضائع کر دے. بلکہ ضائع کرنے سے اوپر کی بات کہ اس کو گناہوں میں لگا دے، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے. جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے. اور نہ جاننا عذر نہیں ہوگا قیامت کے دن. آدمی کہے مجھے پتا نہیں. اللہ نے اپنی واضح نشانیاں اتار دی ہیں اور علم کو کھول کھول کر اتارا ہے، کھول کھول کر بیان کیا. بندے کے ذمہ کہ اپنے دین کو سیکھے ہو، یہ اس کی جوابداری ہے. کسی ملک میں آدمی رہتا ہے تو اس ملک کے قانون سے جہالت آدمی کے لیے برات کا ذریعہ نہیں بنے گی. پکڑ ہوگی اس کو. آدمی کہ مجھے پتا نہیں تھا تو یہ اس کا عذر نہیں، فائدہ معلوم نہ ہونا. یہ جرم ہے کہ آپ کے ذمہ کا کس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کا قانون آپ کو پتا ہو. ایسے قیامت میں جہالت کا عذر نہیں چلے گا مجھے پتا نہیں. موقع ہے، اللہ پاک نے کھلی نشانیوں کو اتارا ہے کلام میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی تشریح کروائی عملی طور پر اور اس کو محفوظ کیا ہے. اب بندے کے ذمہ کے سیکھیں. بندے کے ذمہ کیا ہے؟ سیکھیں. سیکھے گا کر جب طلب ہو. طلب ہی نہیں نماز سیکھے. طلب ہے تو آدمی پائلٹ بن جائے گا، اور طلب ہی نہیں تو گاڑی چلانا نہیں سیکھے گا. اپنا دین سیکھا تاکہ بربادی نہ ہو اور پچھتاوا نہ ہو. بندے کے دل میں سیکھے ہو، عبادت کو بھی سیکھے اور دیگر اعمال کو بھی سیکھیں. اس کا بڑا درجہ ہے سیکھنے سکھانے کا، جس سے عمومی طور پر غفلت، کوئی نظامی نہیں، عمومی طور پر اس میں غفلت ہے جو روزانہ کی ضرورت ہے ہر آدمی کو کہ وہ اپنی دینی سطح پر ابھی آج میں صبح اس سے آگے ہو. آج کا دن جس سطح سے اس کا گزرا ہے کل کے دن وہ اس سے اور آگے ہو، اور ہر آدمی اپنا دین سیکھتا جائے، سمجھتا جائے. سیکھا سمجھا ہوا ہوگا تو عمل آسان. سیکھا سمجھا ہے عمل آسان.
نماز کو جس نے سیکھا سمجھا ہے تو 5 وقت آ کر پڑھ کے چلا جاتا ہے، کوئی کھٹک نہیں، کوئی جھجک نہیں، آگے پڑھ کے۔ لیکن عید کی نماز آدمی کو سال میں ایک مرتبہ پڑھنے میں تو تھوڑا گھڑکن تیز ہو جاتی ہے نماز سے پہلے، ہوتا ہے نا کیا ہوگا، اور پھر آدمی اچھی طریقے سے سنتا ہے امام صاحب کا، میں کہتے کوئی پہلی رکعت میں کب تک گرے گا، پھر دوسری رکعت میں کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھانے کے ساتھ، وہ سارا کرنے کے بعد بھی جو ہے نا پھر آدمی آگے پیچھے ایسے ایسے دیکھتا رہتا ہے۔ ارے وطن 5 نمازوں میں ایسا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی نیا مسلمان آئے اور اس کو مسجد میں کھڑا کرے تو اس کو 5 نمازوں میں بھی ایسا کرنا پڑتا ہے۔ کتنے کہاں تک آتا ہے تو ادھر دیکھے گا، پھر ایسا کرے، پھر رکوع میں سب جائیں گے جس طرح دیکھ کے پھر جائیں گے، دیکھا وہ کہیں ایسا کوئی آدمی ادھر ادھر پھر جائے گا، پھر سب کو دیکھا کھڑے کر کے وہ کھڑا، ابھی سیکھا سمجھا نہیں ہو۔ تو ایسے دین کے جو اعمال ہیں ان کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا احساس پیدا ہوا کہ مجھے سیکھنے سمجھنے کی ضرورت، کس کو؟ بولو میں ہم کیا کہتے ہیں میرے پوتے کو سکھاؤ، سب کو جا کر کہتے ہیں نا برابر بیٹھا نہیں پڑھاؤ، بچے کو لے کر آدمی پکڑ کے جاتے ہیں بہت دن پڑھاؤ جب نام ہونے سے، کبھی اپنے سے مخاطب ہوا آدمی کو تجھے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، اس پر تو ابھی فرض بھی نہیں ہے، وہ تو غیر مکلف ہے، وہ تو نہیں سیکھے گا تو گنہگار نہیں، ابھی اس کا باپ گنہگار ہے، وہ تو غیر مکلف ہے، اس پر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، اس کے اوپر کسی چیز کا مکلف نہیں ہوتا، اور میں مکلف ہو گیا، مجھ سے نماز کا حساب ہوگا قیامت۔ پڑھی، ہاں پڑھی، کیسی پڑھی وہ بھی دیکھی جائے گی، پڑھی ہے تو کیسی ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے نماز کے رکوع سجدے صحیح نہیں ہوتے تو اس کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر نماز صحیح نہیں ہے تو سر سے ایک بالش اوپر نہیں جاتی، وہ اوپر جاتی، ایسے ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر کا دور ہے تو جب اسپیلنگ ٹھیک ہے تو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ قبول نہیں کرتا ہے، کوئی اسپیلنگ برابر نہیں، ارے لنک پوری جڑی ہوئی ہے سارا، لیکن اسپیلنگ میں بولے تو قبول نہیں ہوتا، ایرر آ جاتا ہے، ارے آتا ہے نا موبائل کے نمبر میں ایک نمبر آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو کیا آتا ہے، بولتا ہے کیا بولتا ہے کہ آپ کا جو نمبر ہے وہ صحیح نہیں، نمبر چیک کرو، بولتا ہے ایک نمبر صحیح نہیں، وہ نہیں لیتا ہے، بے جان ہے وہ، یہ قبول نہیں کرتے، نمبر چیک کرو پھر ڈائل کر سکے، اور یہاں نماز میں رکوع ٹھیک نہیں ہے، سجدہ بھی صحیح نہیں ہے، قیام بھی صحیح نہیں ہے، قرات بھی صحیح نہیں ہے، وضو بھی صحیح نہیں ہے، وضو سے پہلے استنجا بھی صحیح نہیں کیا تو پھر وہ نماز قبول ہوگی؟ اس لیے ضرورت ہے کہ دین کو آدمی سیکھے سمجھے، خالی وقت گزاری نہ کرتا رہے، زندگی کے اتنے قیمتی سرمایہ کو ضائع نہ کرے۔ کوئی آدمی دھندا نہیں کرتا، کاروبار بیٹھا رہتا، سب اس کو ملامت کرتے ہیں کہ ٹائم ضائع کرتا ہے، دھندا نہیں کرتا، اور اس سارے محلے کی نظر میں اتنا بڑا مجرم ہوتا ہے وہ کہ اس سے بڑا کوئی مجرم ہی نہیں، بالکل بیٹھا رہتا ہے، مفت کا کھاتا ہے، پتا نہیں کیا کیا اس کو کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ جو ہے بہت سی مرتبہ جو ہے اللہ کا مجرم نہیں ہوتا، بہت سی مرتبہ ہاں اس کے اوپر نفع جن کا واجب ادا نہیں کرتا تو مجرم ہوگا، لیکن بہت سی مرتبہ ابھی وہ ہے کہ وہ مجرم نہیں ہوتا اس کے اسٹائل کی وجہ سے، لیکن جس نے نماز نہیں سیکھی ہے، جس نے دین نہیں سیکھا ہے، جس نے اخلاق نہیں سیکھے ہیں، زندگی گزاری، وہ تو مجرم گنہگار ہے، چاہے وہ روز کے 10,000 کماتا، روز کے کتنے کماتا؟ 10,000 کما، روز نئے کپڑے پہن کے نکلتا، 10 لاکھ کی سواری میں بیٹھتا ہے، لیکن یہ گنہگاری کی زندگی، نماز نہیں سیکھی یا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس لیے دین کا سیکھنا سمجھنا ہے، بچوں سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے، ہر ایک آدمی سیکھے سمجھے، اور ایسا ماحول بنے دین سیکھنے سمجھنے کا کہ مسجدوں میں نمازوں فرائض کے علاوہ کے اوقات میں لوگ دین سیکھتے سمجھتے
منظر آتا ہے دور صاحبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو چند حلقے لگے ہوئے تھے. ایک حلقے میں تو ایسا حال تھا لوگوں کا کہ ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے, سطر چھپانے کا کپڑا نہیں تھا, ایک دوسروں کے اوٹ میں آڑ میں بیٹھے تھے, اتنی غربت تھی. تو ایک بیٹھ کر کیا کر رہے تھے, وہ بیٹھ کر ایک دوسروں کو قرآن شریف سیکھتے سکھا رہے تھے. اتنی غربت میں لوگ قرآن سیکھ رہے تھے, ان کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے پہننے, تو سطر چھپانے کے واسطے ایک دوسروں کی آڑ میں بیٹھے تھے. تو غربت اتنی ہے کہ سطر چھپانے کا کپڑا نہیں لیکن دین سیکھ رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری مسجد میں نماز میں پوری سب گر جاتی ہے, بچوں کی نہیں, مردوں کی سب گر جاتی. اور وجہ کہہ رہے کہ اس کی وجہ سوائے بھوک کے اور کوئی نہیں. تو اتنی بھوک میں بھی وہ نماز پڑھتے تھے اور اتنی تنگی میں وہ دین سیکھ رہے ہیں. تو اس کو ضروری سمجھا گیا تھا کہ یہ زندگی کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں, پھر اس کے ساتھ ضرورتیں, کمانا, کھانا, کپڑا پہننا, آرام کرنا, یہ زندگی کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں کہ آدمی اللہ کے حق پہچان کر اس کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارے اور اس کو سیکھے سمجھا. اس میں شرم نہ کر. کب تک ہم چھپائیں گے اس کو؟ آدمی بیماری کو چھپاتا, کوئی بڑی بیماری کسی کو لگی تو کسی کو کہتا نہیں, چھپاتا. کب تک چھپائے گا, کب تک چھپائے گا؟ ہفتہ, 10 دن, 15 دن, پھر وہ خود بولے کی بیماری ہوتا ہے نا, بالکل وہ بیماری بولتی ہے, وہ بیماری بھی دکھتی ہے, کب تک چھپائے گا؟ ایسے آدمی اپنی جہالت کو کب تک چھپائے گا, اپنی بے دینی کو کب تک چھپائے گا؟ کہ بھائی شرم آتی ہے سیکھنے میں, وہ کیا کہیں گے اتنا بڑا ہو گیا قرآن نہیں آتا, اتنا بڑا ہو گیا ابھی ضروری مسئلہ معلوم نہیں. تو یہ چھپانے کی چیز نہیں, بلکہ آدمی اپنی جہالت کا اعتراف کرے, اپنی غفلت کا اعتراف کرے اور اپنے دین کی کمی کا آدمی اعتراف کرے کہ میرے پاس تھوڑا ہے, میرے پاس تھوڑا ہے اور مجھے بھی ضرورت ہے, اس کی میں ابھی تعلیم. تو پھر آدمی سنے گا زیادہ, بولے گا کم. کیا کرے گا؟ بولو نا. ہاں, ابھی بیماری ہے کہ جس کو تھوڑا بہت آدمی بولتا ہوں گے, سنتا نہیں کسی کی. جس کو بھی 2-4 باتیں بولنا آ جاتے ہیں دین کی, وہ کیا کرنا ہے؟ بولتا ہوگا, سنتا نہیں. لیکن سننا ہے پہلے, آدمی سنے اور سمجھے. خالی سن لینا کافی نہیں, خالی سن لینا, سمجھنا اس کی مفہوم مراد کیا ہے اور موقع کیا ہے اس پر عمل کا. دین کا فہم جسے کہتے ہیں, سمجھ, دین کی سمجھ جو ہر مسلمان کے لیے ایک درجے کی سمجھ ضروری ہے. اتنا کہ پورے علم کی سمجھ ہو تو چند لوگوں کو وہ بھی کافی ہو جائے گی کفایت کے طور پر, لیکن کچھ سمجھ ایسی ہیں جو ہر ایک کے لیے ضروری ہے. لیکن وہ سمجھ ملے گی اس محنت سے, آدمی اس راستے میں محنت کریں, سمجھ حاصل کریں. اس کا حکم ہے کہ آدمی دین کی سمجھ حاصل کریں. دین کی سمجھ دین کے علم سے ملے گی, جیسے دنیا کی سمجھ دنیا کے علم سے ملتی ہے. میتھس کی سمجھ آدمی کو میتھ پڑھنے سے ملتی ہے, سائنس کے لائن کی سمجھ جو ہے اس کو پڑھنے سے ملتی ہے. تو بڑا سائنٹسٹ ہو جاتا ہے, اچھی طرح سمجھ گیا ہے. ایسے دین کی سمجھ ہے تو دین کا ضروری اور بنیادی علم ہے. آدمی اس کے خاطر کوشش کرے, مشقت اٹھاوے. مشقت کے بغیر نہیں آتا. دنیا میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا ہے, سب ایسا کہتے ہیں. حالانکہ بغیر محنت کے بہت کچھ ملتا ہے دنیا میں. میراث میں محنت کرنی پڑتی, بولو نا بھائی. ارے میراث کا مال محنت سے ملتا ہے, محنت کرنی پڑتی. میراث میں گیا, اچانک باپ کا انتقال ہو گیا, کٹا کٹا تندرست, کروڑ پتی باپ, تو سارے بیٹوں کو کروڑ کروڑ روپے مل گئے. کوئی محنت کی اس کی؟ ارے بولو نا بھائی, کوئی محنت نہیں. تو دنیا میں تو بغیر محنت کے بہت کچھ ملتا ہے. بچوں کو بے محنت روزی ملتی ہے, ان کا باپ کما کے لاتا ہے, وہ کا محنت کرتا ہے.
عورتوں کو بے محنت ملتا ہے، شوہر کما کے لاتا ہے، وہ مشقت اٹھاتا، پسینہ بہاتا، اور ان کو بے محنت کے لیے تو دنیا مل سکتی ہے، لیکن دین بغیر محنت کے نہیں ملتا، اس کی میراث جاری نہیں ہوتی۔ عالم کا انتقال ہوگا تو ان کے بیٹوں کو میراث میں علم نہیں ملے گا، ملتا ہے کہیں؟ نہیں ملے گا۔ ایک نمازی باپ کا انتقال ہوگا تو میراث میں بچوں کو ملے گی نماز؟ نہیں ملے گی، اس کے لیے کچھ محنت کرنی ہے۔ ہاں، دین جو ہے جان کھپانے سے آتا ہے، مشقت اٹھانے سے آتا ہے، اور یہ جسم اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس کو دین کے خاطر استعمال کیا جائے، مشقت برداشت کی جائے، استعمال کیا جائے برابر، اس کو وقت کو بھی مشغول کیا جائے اور جسم کو استعمال کیا جائے دین کے بعد، آنکھوں کو بھی، کانوں کو بھی، دماغ کو بھی تھکایا جائے اس پر۔ دنیا کے بارے میں تو کہ کم سے کم دماغ لگا کر کم سے کم وقت میں روزی مل جائے، ایسا دھندا کرنا چاہیے۔ کیسا دھندا تلاش کرنا چاہیے؟ بولو نا بھائی، کم سے کم وقت میں اور کم سے کم دماغ تھک کر روزی مل جاتی ہو تو سب سے اچھا، زیادہ دوسرا دھندا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کی کتاب چھوٹی سی حلال مال، کہ اگر کسی کو بقدر کفاف دنیا روزی حاصل ہے جس سے اس کا، اس کے گھر والوں کا گزارا ہو جاتا، تو ایسے آدمی کے لیے تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ عبادت میں لگے تجارت کے مقابلے، اس کا گزارا ہو جاتا ہے، اور یکسوئی سے عبادت کرے جو مقصد زندگی، اللہ کی عبادت کرے، 5 وقت کی نماز اچھی پڑھے۔ کیسی پڑھے؟ دوڑتی بھاگتی نہیں، اس کے اہتمام کریں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی، پہلی صف میں پڑھنی۔ مجھے بھی ہمارے یہاں صاحب ملے، وہ ایک شعبان میں انہوں نے مجھے کہا میرے 18 سال ہو گئے تکبیر اولیٰ نہیں گئی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 18 سال ہو گئے۔ کل پرسوں ہمارے دوست ملے، انہوں نے ان کے گاؤں کے ایک ساتھی کا سنا ہے کہ اس نے جوان آدمی ہے، قریب 42-44 سال کی عمر ہوگی، اس نے 6 سال سے نیت کی تھی تو 6 سال ہو گئے تکبیر اولیٰ پڑھنے کی۔ وہ بوڑھے ہیں، جو میں نے پہلا کہا نا 18 سال، وہ بوڑھے ہیں، یہ جوان ہے، 42-44 سال کی عمر ہوگی، 6 سال سے تکبیر اولیٰ پڑھنے کی۔ یہ آدمی کا کمال، آدمی اس میں کوشش کرے۔ لوگ دنیا میں تو بہت سارا ریکارڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں نا ریکارڈ بناتے ہو کہ ہمارے 99% آئے، تو ایسی والا بھی وہی اس سے اچھا پڑھا ہے، تو اس میں کمی بیشی ہوگی تو پھر اس سے کوئی آدمی کی وہی مقدر کی دنیا ہے، بہت سے 99 والے پھر رہے ہیں اور 40 والے جو ڈاکٹر بن گئے، ایسا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایم پی بیچارے فارغ بیٹھے ہیں اور ڈی ایچ ایم ایل جو اس کو فرصت نہیں، وہ وہی ہے جیسے بھی میں نے کہا کہ دنیا ایسی، بہت سارے جو ہے بی ایس سی اور پتہ نہیں ایم ایس سی اور بی کام ایم کام کیا کر کے جو ہے ایسے آدمی کا نوکری کرتے ہیں جس کو صحیح کرنا بھی نہیں آتا ہے، ساری صحیح لوگ کرتے ہیں اسی۔ یہ دنیا ایسی ہے، لیکن دین ایسا نہیں ملتا۔ نبیوں کی اولاد کو بھی اس طرح نہیں ملا، نبیوں کے رشتہ داروں کو نہیں ملا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار باعث محروم چلے گئے دنیا سے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جنہوں نے دین کا کام کتنا سب سے زیادہ انہوں نے کیا، 950 سال تک محنت، لیکن بیٹا محروم چلا گیا۔ اس لیے یہاں جو طلب بتا رہے کیا کریں کہ آدمی اپنی طلب بتا کہ اللہ میں محتاج ہے، مجھے ضرورت ہے، تو بنی ہے، تجھے ضرورت نہیں، مجھے توفیق دے کہ میں اچھی سے اچھی تیری عبادت کروں۔ اچھی عبادت کو اللہ سے مانگا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اس میں یہی ہے حسن عبادت ہے، عین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ پڑھنے کے بعد دعوے دار نہ بنا، پڑھنے کے بعد دعویٰ نہ کرے، بلکہ روزانہ محتاج بن کر مدد مانگے، اس لیے کہ جب تک مدد رہے گی کر سکے گا، اور مدد چلی گئی تو اب نہیں کر سکے، اس لیے آدمی مدد مانگے، آئیں گی اللہ ذکری کا، یا اللہ تیرے ذکر پر میری مدد فرما، اور شکر کا، اور تیرے شکر پر میری مدد کر کے میں تیرا شکر کرتا ہوں، وہ حسن عبادت، اور میری مدد اس پر کر کے میں تیری اچھی عبادت کروں۔
نماز پڑھ کے آدمی چلا گیا اور دعویدار بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھ رہے، سب سے اچھا سمجھ، اس لیے کہ بعض مرتبہ تکبر جو ہے وہ عبادت کا بھی ہوتا ہے، خالی مال دولت کا نہیں ہوتا، عبادت کا غرور ہوتا ہے۔ شیطان جو عبادت گزار آدمی کو اس رستے پر چڑھا دے، اس کو پتا ہے کہ چھوڑے گا تو نہیں ہے، تو پڑھے گا، نماز 10 سال سے پڑھتا ہے، تھوڑا چھوڑ دے گا، اور کوئی عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، لوگوں پر خرچ کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، شیطان کو پتا ہے کہ اس کو تو چسکا لگا ہے، یہ نہیں چھوڑے گا، تو بلکہ اس کو اس عمل کے غرور میں مبتلا کر دے۔ آدمی محتاج ہونے کا مانگے گا، کون مانگے گا؟ جو یہ سمجھے گا مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ تو میری مدد کر کے میں اچھا تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور اچھی عبادت کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی، بادشاہت بھی دی تھی، نبوت بھی دی، اور کیسی بادشاہت تھی ان کی کہ چونٹی کی آواز وہ سمجھ گئے، قرآن میں ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ چونٹی نے جو ہے اپنے قوم کو خطاب کیا اور کہا کہ تم یہ ایک طرف ہو جاؤ، اپنے دل میں چلے جاؤ، اس سے کہ لشکر آ رہا ہے، ان کو پتا بھی نہیں ہوگا تو ان کو رون ڈالیں۔ تو یہ آواز سلیمان علیہ السلام نے سنی، فتبسم ضاحکا من قولها، فتبسم ضاحکا، تو وہ مسکرائے اس بات، فوراً احساس ہوا تو اللہ کی نعمت ہے میرے اوپر، تو میرا کمال ہے ذاتی، چونٹی کی آواز سمجھ رہا ہوں اور چونٹی سارا ہے کہ اس طرح سے ہو رہا ہے، تو فوراً کیا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کیا اور میرے ماں باپ پر کی۔ فوراً چوکنا ہو، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکر کروں تیری نعمت۔ فوراً متوجہ ہو گیا اللہ کی طرف، ایسے کسی کو توفیق ہوئی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اور مزید مانگے گا کہ اللہ شکر کی توفیق، اور اس کو کم سمجھے اور اپنی کمی تلاش کرے گا کہ مزید اور کیا میری ضرورت ہے، کہاں کمی رہ رہی ہے۔ چلو 5 وقت کی نماز کی پابندی، اللہ کا شکر، اللہ قبول کرے، اس کو اور اچھا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں الحمدللہ، زکوٰۃ کے علاوہ اللہ توفیق دے رہا ہے تو 5-25 روپئے کی اللہ کا شکر ہے، میرا کوئی کمال نہیں، تو اس سے غرور نہیں آئے، 5-25 روپئے خرچ کرنے کی توفیق ہو کہ آدمی میں غرور آئے، غرور پیدا ہو، اللہ کا شکر ہے میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کا دیا ہوا، وہ تو ان کے مقدر کی روزی اللہ نے مجھے دی، آدمی ماں باپ پر، بھائی بہنوں پر خرچ کر کے یہ کہہ کے تو آپ کی مقدر کا ہے، وہ کہیں گے کام میں کہاں دیتا ہوں، آپ کی مقدر کا یہاں سے آتا ہے، میری سعادت ہے کہ میرے پاس آتا ہے، میں آپ کو دیتا ہوں، تو پھر آدمی اس کو غرور پیدا نہیں، اور اللہ کی طرف متوجہ رہے گا اور زیادہ، اور کہاں کمی ہے میری، اور کہاں کمی ہے، اخلاق میں کمی ہے، میں خرچ تو کرتا ہوں لیکن لوگوں کو غصہ کرتا ہوں، دبانے کی کوشش کرتا ہوں، اپنی منوانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ تو کوئی حق نہیں اس کا، وہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ نماز روزہ کرتا ہوں یا کوئی کام کرتا ہوں، اس سے جو ہے آدمی کے اعمال محفوظ رہے، اس سے ضرورت ہے کہ سمجھ حاصل کرے آدمی، یہ ساری چیزیں اس وقت ہوگی جب دین کی سمجھ ہوگی، جب سمجھ ہوتی نا، کسی چیز کی سمجھ ہوتی ہے تو اس کی باریکیوں پر نظر ہوتی ہے، اس کی باریکیوں پر، ایک آدمی الیکٹریشین ہے، اس کو اچھی سمجھ ہے، اس کو اچھی سمجھ ہے، پنکھا چالو میں بند ہو جاتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے، تو اس کو اس کی سمجھ سے جو ہے نا، پنکھا یہاں پر لیکن فالٹ نکال کے لائے گا کہ ادھر سوئچ میں فالٹ ہے، وہاں سے لوز کانٹیکٹ ہوتا ہے جس سے چالو بند ہوتا ہے، وہاں سے نکال کے لایا ہو، وہاں تکلیف وہاں، یہاں نہیں ہے تکلیف، لیکن ایک الیکٹریشین نہیں ہے، اس کو سادہ سا اس کی سمجھ ہی نہیں، تو تکلیف کا دیکھے گا، بولو نا بھائی، تو وہ یہی دیکھے گا پنکھے کی کیوں ایسا ہوتا ہے، اس کی موٹی سمجھ ہے،
اور اگر اس کی سمجھ غلط رخ پر موڑی ہوئی ہے تو اس کا جنات دکھے گا، اس کو کیا دکھے گا؟ اس میں چیز ہے، اتنے پیسے رات میں ٹیوب جڑ چلتی ہے بند ہو جاتی ہے، چلتی ہے بند ہو جاتی ہے، تو بھائی چیز میں کچھ نہیں ہے، اس کو کیا ہے کہ وہ لوز کانٹیکٹ ہے ادھر وائر میں، تو اس وجہ سے وہ جب ہوا آتی ہے تو وائر ہلتا ہے تو وہ کانٹیکٹ لوز ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، جب ادھر ہوا آتی ہے تو جوائنٹ ہو جاتا ہے، پھر چل جاتا ہے۔ لیکن یہ موٹی سمجھ ہے، اس کی جہالت ہے، اس کی یہ کیا ہے؟ جہالت ہے، اس کو وہاں چیز دکھتا ہے۔ تو ایسے دینی امور میں آدمی کو اپنی جہالت کا پتہ نہیں ہوتا اور آدمی دوسروں میں دیکھتا رہتا ہے، دوسروں میں دیکھتا ہے اور خود میں ہزاروں بیماریوں کے ساتھ آدمی زندگی گزارتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس کی، یہ تبلیغ کا کام اس کے ہے کہ احساس پیدا ہو۔ بہت سے ایسے آئے جب آئے 2 4 دن 5 دن رہے اور ہلکے میں بیٹھے تو ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے علم کی معراج کہاں تک ہے، یہ جو پڑھتے بھی صحیح نہیں، وہ تو سمجھ رہے ہم تو سب کچھ جانتے ہیں، اب یہ کہہ رہے کہ نہیں بھائی ہم کو سیکھنے کی ضرورت، بس یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ احساس پیدا ہو جائے۔ اصل احساس ہے، ناکامی وہ ہے کہ آدمی کو احساس ختم ہو جائے اور آدمی کو شعور ہی ختم ہو جائے کہ میرے پاس نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی جاوے تبلیغ میں نکلے، یہ جا رہا ہے اس لیے نہیں جا رہا ہوں، ابھی عموماً ہمارا کیا ہوتا ہے کہ تم جاؤ میں تمہارے ساتھ آؤں، یا یہ تیار ہوئے تو دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں سب چلے گئے، ویسے ہی چلے گئے، میں کوئی نیت ہی نہیں، چلو نا بہت دن ہو گئے، مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 10 مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، چلو تو چلے آ گئے۔ ایسا نہ ہو بلکہ سمجھ بوجھ کے ساتھ آدمی وقت لگا، اس لیے کہ مجھے احساس پیدا ہو جائے اپنی جہالت کا، اپنی بے دینی کا، اپنے ایمان کے ذوق کا، تو پھر آدمی وہاں جا کر صحیح کام کرے اور اپنے اوپر محنت کرے۔ تبلیغ میں جو ہے دوسروں پر محنت ہے، لیکن وہ اصل اپنے نفع کے لیے۔ جیسے تاجر آدمی دوسرے کو سامان بیچتا ہے، کیوں بیچتا ہے؟ دوسرے کو سامان بیچتا ہے، اس کا گراہک دوسرا ہے، سامان سامنے جاتا ہے، لیکن وہ سامان چاہتا ہے نفع یہاں آتا ہے۔ ایسے تبلیغ میں آدمی دوسرے کو دعوت دیتا ہے، بات کرتا ہے، پیش کرتا ہے، تو آدمی دوسرے کو، لیکن نفع کا آنا چاہیے۔ اگر یہاں نفع نہیں آتا تو پھر کوٹ کا دھندا ہو۔ جیسے تاجر روزانہ مال دیتا ہے کہ آج 10,000 کا بیچا، کل 20,000 کا بیچا، مہینے بھر کا حساب کیا تو 4,50,000 کا بیچا ہے، 4.5 لاکھ، لیکن نفع نہیں ہے، یہ دکان کب تک چلے گی؟ تو گھاٹے میں جائے۔ ایسے محنت تو دوسروں پر، لیکن نفع اپنا، ان کو محنت کرتے، ان کو کہتے کہتے ہمارا ایمان بڑھ جائے، ان کو کہتے کہتے ہماری نماز کی پابندی ہو جائے، ان کو کہتے کہتے ہماری جہالت دور ہو جائے، ان کو کہتے کہتے ہمارے اخلاق اچھے ہو جائے، ان کو کہتے کہتے ہمارے اندر اخلاص آ جائے۔ اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہوگا، ہم اپنے لیے کام کر رہے ہیں، پھر اس طرح سے اچھا وقت لگتا رہے گا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کی نگراں ہے، اور وقت اچھا گزرے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آدمی اچھا بن جائے گا۔ اور ایسے ہزاروں نظیریں ہیں دنیا میں، ہزاروں، آدمی شرابی تھا، کبابی تھا، گنہگار تھا، لیکن نکلا، اچھا وقت گزارا تو ایماندار ہو گیا، اللہ کا فرمانبردار بن گیا، اعمال کا پابند بن گیا، ہزاروں نظیریں۔ اس لیے اس مبارک کام کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، خالی رسمی طور پر نہیں، اس کی ضرورت سمجھو، اور جو جہاں ہے وہاں سے آگے جائے گا، دینی ترقی آدمی کی ہوگی، دھیرے 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 کمال پیدا ہوگا۔ جیسے میں نے کہا نماز تو پڑھتے ہیں لیکن تکبیر اولیٰ کا اتنا اہتمام نہیں، بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سستی میں تکبیر اولیٰ پہنچ کرتے، کچھ کام نہیں تھا، باہر کھڑے باتوں میں لگتے، اور وقت تنگ ہو گیا، وضو بھی باقی تھا، اب وضو کرنے کے اتنے میں تکبیر اولیٰ ہو گئی، سب اولیٰ کے حال سے نماز سے پہلے کی سنت بھی گئی، اور وہ باتیں کوئی ضروری نہیں تھی، آدمی نکلا بھی گھر سے، جتنے نمازی ہے نمازی، جو نہیں پڑھتے وہ تو بڑا نقصان کرتے، لیکن ہم جو نماز میں آنے والے ہمارا یہ حال ہے
کہ وقت ہے یہاں سامنے گھڑی بتا رہے 6 منٹ باقی ہیں، آپ نے دیکھا ہے، پھر بھی بیچ میں کھڑا کھڑا باتیں کر اور 2 منٹ باتیں کر لیا، 4 منٹ رہ گئے. اب آئے گا دیکھے گا 4 منٹ میں 4 منٹ میں سنت ہوگی نہ آدمی بیٹھ جاتا. اہتمام کے ساتھ یہ جماعت میں نکل کر آدمی اس طرح اہتمام کرنے کا، تہجد پڑھی، دعا مانگی، ذکر کیا، فجر کی نماز کا انتظام کیا، پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 1 دن 2 دن 3 دن 40 دن وہ عادت ہو جائے. ایسے ظہر، عصر، مغرب، عشاء مسجد میں بیٹھنے کی مشق کی، قرآن پڑھنا ہے، ذکر کیا ہے، خدمت کی ہے، تو آدمی کو اس کی عادت ہو جائے گی، مشق ہو جائے گی، اس کی اچھی مشق ہو جائے گی. تو اس نیت سے جانا، ابھی آنا جانا نہیں کرنا. ابھی گئے ہم کہاں ہیں دیکھ کر جا رہے اپنے آپ کہ میں کہاں ہوں، پھر جا کر محنت کر کے واپس آ کر پھر چیک کریں کہ کہاں تک آگے گیا، کتنا سبق آگے کا ہوا ہے. تو اس سے ترقی ہوتی رہی، وقت لگانا مفید ہوگا اور بہت مفید ہوگا، بہت فائدہ اٹھائے گا. اسی طرح اپنے بچوں پر محنت کرے کر رہے گا، اپنی بیوی پر محنت، تو ان کی دینی کیفیت کیا ہے، ان کی دینی حال کیا ہے. وہ 4 وقت کی نماز پڑھتے، فجر نہیں پڑھتے، اور ان پر کوشش یہ کرے آدمی کے فجر پڑھتے ہو جائے، ان کو سمجھا کر، ان کو فضائل بتا کر. بڑی فضیلتیں، مختلف نمازوں کی فضیلتیں، 5 نمازوں کی فضیلت جس نے اہتمام کیا. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لیتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے. ایک روایت میں جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی، فجر اور عصر، من صلی الفردین دخل الجنہ، یہ خصوصی فضیلت ہوئی اس کی، فجر عصر، اللہ اسے جنت میں داخل کرے. تو یہ فضیلتیں بتائی جائے بچوں، تو اس سے طبیعتوں میں ابھار پیدا ہو، ڈانٹ ٹپٹ سے ابھار نہیں پیدا ہو، ڈر پیدا ہوتا ہے. جب تک چھوٹا ہے ڈر کی وجہ سے جائے گا، لیکن اب وہ اس کی چپل کی سائز ابا کی چپل کے برابر ہو گئی تو اب ڈر ختم ہو جاتا ہے، تو اب جائے گا. بولو نا، بدمزگی ہوگی گھر میں، آپ نے کہا دوبارہ کہا، ذرا غصہ کیا، وہ کیا، بدمزگی ہوگی، لڑائی ہو گئی باپ بیٹے، اور جو کہہ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں کہہ پائے. تو اس لیے اس کا طریقہ بھی اسی ہے. دوسرا کام یہ، پہلا کام اپنے اوپر محنت کر کے اپنے دین میں کمال پیدا کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اوروں کو کہنے کا طریقہ سیکھیں. طریقہ ہی نہیں سکھاتے ہیں، ڈرائیونگ سیکھی ہے تو کیا کرے گا. 20 لاکھ کی گاڑی میں بٹھاؤ، 40 لاکھ روپے کی گاڑی رجسٹری پر اس کو بٹھاؤ، کیا کہ وہ نقصان ہی کرے گا. 40 لاکھ کی گاڑی، اس سے فائدے کی کوئی امید نہیں. ایسے جس نے دعوت دینا سیکھا نہیں تو اس سے نہ فائدے کی کوئی امید نہیں کر سکتا، وہ نقصان کرے گا. تو اس لیے پھر گشتوں میں دعوت دینے کی مشق کرتی. کبھی پرانے ساتھی کے ساتھ گئے، نئے آدمی سے ملے ہیں، کبھی طالب سے ملے، دھیان سے آدمی نے دیکھا سنا اور اچھے طریقے سے اس کو، اور دھیرے دھیرے آدمی میں دعوت کا ملکہ پیدا ہو. کیسے سمجھانا، کیسے بات کرنی، تواضع سے، عاجزی سے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر سامنے والے سے بات کرنا، تو وہ مؤثر دعوت ہے. وہ دعوت کیسی ہے؟ مؤثر دعوت ہے. جیسے اس زمانے میں تجارت کے لوگ مشق کرتے ہیں سامان بیچنے کے لیے، تو ایسا آدمی رکھتے ہیں سیلس مین کہ جو سیلس مین جو ہے طریقے سے بات سمجھا دے سامنے والے اور مال بیچے. اس کی تعلیم ہوتی ہے اس کا. یہ جو کہا ہے MBA BBA کورسر وہ اسی کے. ایک لڑکا MBA کر رہا تھا، میں نے اس کو پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیا پڑھا، تمہارا سلیبس کیا ہے، اس کا نصاب ہوتا ہے. میں نے اس کو پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ شارٹ میں سمجھا دوں ہم کو. میں نے کہا بتاؤ. تو کہا کہ ٹکلے کو کنگا کیسے بیچنے کا وہ ہم کو پڑھاتے ہیں. کیا پڑھاتے ہیں؟ ایک آدمی کے بال ہی نہیں تو اس کو کنگے کی ضرورت ہے. ارے بولو نا بھائی، بولے اس کو کنگا کیسے بیچنے کا وہ ہم کو پڑھا. یعنی سامنے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ چیز اس کو ضرورت سمجھانی، وہ پڑھاتے ہیں ہم کو. اور یہ تو سب کی ضرورت ہے، دین سب کی ضرورت ہے، اور اس کو اس کی ضرورت سمجھانی ہے اللہ کے کلام سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے. اس میں وہ حدیثیں کام لگے گی جو فضیلتوں کی.
کہ رغبت پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگا. اس لیے فضائل اعمال، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ، فضائل حج، اس کی باتیں کریں گے باہر جا کے، لایانی نہیں کریں. ہم سوچیں ہم دن بھر میں جتنا بولتے ہیں کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. اتنا زیادہ ہم غلط بولنے کے عادی ہو گئے کہ جہاں ہم ایک دوسروں کا اکرام احترام کرنا ہے وہاں بھی کسی لایا نہیں کرتے. کہ جہاں مثلا کسی کی عیادت میں گئے ہیں تو عیادت میں کیا کہنا چاہیے، اس کو کیا کہنا چاہیے. ایک آدمی بیمار ہوا ہے، اس کو کیا کہنا ہے، اس کا حوصلہ بنانا ہے، اس کو ہمت دلانی. تو وہاں بھی لوگ مذاق شروع کر دیتے ہیں، بیمار کے پاس بیٹھ کے مذاق کرتے ہیں. یہ تو ویدی نہیں. کسی کے نکاح میں گئے ہیں تو اس کو مبارکباد دیں تو لوگ نکاح میں بھی مذاق شروع کر دیتے. طبیعت خراب ہے سب کی. کیا ہوا ہے کہ طبیعتیں خراب ہو چکی ہیں. آدمی جنازے میں گیا وہاں مذاق کرتا ہے. کہاں گیا ہے جنازے میں؟ تو تعزیت ہے بھائی، اس آدمی کو تعزیت کرے. تعزیت کے کلمات جو ہیں حدیثوں میں وہ ادا کریں. بیٹا باپ کی مذاق کرتا ہے، بیٹا باپ کی مذاق کرتا ہے. کہ یہ طبیعتوں کی خرابی اور جہالت ہے. اس لیے ذرا اور کریں ہم زندگی کے نظام پر، ایسے ہی نہ پھرتے رہیں. غور کریں کہ ہماری کہاں کہاں کمی ہے، اور اس کمی کو ہم ہی دور کر سکیں گے اور کوئی نہیں کر سکے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کی کمی نوح علیہ السلام دور نہیں کیے، اس نے چاہا ہی نہیں. وہ نبی تھے، اتنے بڑے نبی تھے، جلیل القدر انبیاء میں سے. ایسے ہماری جو کمیاں ہیں وہ کمیاں کوئی دور نہیں کر سکتے. ہم کوئی کمی پڑے گی، اس لیے نکلنا ہے کہ احساس پیدا ہو کہ کمی کہاں ہے. جب احساس پیدا ہو جائے گا بات ہو جائے گی. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ سب طے کریں انشاءاللہ کہ 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. کون کون لگائیں گے؟ سب طے کریں. اور خالی رسمی طور پر نہیں، انشاءاللہ بھی کہا، ہاتھ بھی اونچا کر دیا، لیکن اندر کوئی حرکت نہیں ہوئی. اس لیے کہ یہ معاملہ تو بندوں کے ساتھ میں ہے. ہاتھ اونچا کیا، دیکھا، انشاءاللہ کہا، سنا، لیکن اللہ تو دل جانتا ہے اندر کیا ہے. اندر جو ہوگا وہ اوپر سے فیصلہ ہوگا. اندر کا جو ارادہ ہوگا اس کے بقدر مدد انشاءاللہ. کہنے پر مدد نہیں آئے گی، اندر کے ارادے پر مدد آئے گی. پھر ہم پکا ارادہ کر لیا، اسی لیے انشاءاللہ کا جو حکم آیا انشاءاللہ وہ اسی پر آیا. لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء. جب تم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ یہ کروں گا تو یہ کہو کہ اللہ نے چاہا تو میں کروں. اندر پکا ارادہ کرنا اور پھر کیا کہنا. تو لگائیں گے. کون کون لگائیں گے؟ ہاں، اور جلدی سے ترتیب بنا لیں. زیادہ انتظار نہ کریں، سال مٹور نہ کریں، زیادہ انتظار نہ کریں. یہی سمجھے کہ بھائی بس میرا آخری وقت ہے، یہ میرا آخری وقت ہے. کیا زندگی کا بھروسہ ہے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. عبرت لینے کے لیے کافی کل کو موت آ گئی تو کیا کریں، کل کس نے دیکھی. اس لیے زیادہ انتظار نہ کریں اور وقت لگانے کی اپنی ترتیب بنا کے باتیں آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے. کتنے لوگ گئے، آ گئے، اور مقام پر رہتے ہوئے جو ہے یہ وقت لگا کر مشق کر لینی ہے. پھر چونکہ آدمی زیادہ تو گھر پر رہے گا، مقام پر رہے گا. مقام پر رہ کر آدمی دیندار بن کے رہے. کیا بن کے رہے؟ اپنی شناخت، اپنی اوڑکھان، اپنی پہچان ایسی ہو کہ دیندار ہے. مسجد میں بھی، دکان پر بھی، بازار میں بھی، گھر میں بھی، شادی میں بھی، میت میں بھی، سب جگہ دیندار. 2 جگہ 4 جگہ سب جگہ کی ہماری شناخت ہوگی دیندار. یعنی ہر جگہ کا، ہر وقت کا دین زندگی میں. شادی میں ہے تو وہاں بھی دیندار. دوسروں کے ہم مکلف نہیں. بہت سی مرتبہ ہم اپنا دین برباد کرتے ہیں دوسروں کے واسطے. ان کے ساتھ ہو جائے، وہ نہیں مانتے، چلو ان کے ساتھ ہو. تو وہاں ہم فرق کر لیں ان چیزوں میں. وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے دین پر تو ہم ان سے فرق کر لیں. اپنے تعلقات برقرار رکھیں، رشتہ داری برقرار ہو، لیکن ہم نمایاں ہو جائیں گے اس وقت کہ ہم دیندار. کہنا نہیں ہوتا، وہ عمل بتاتا ہے آدمی. کوئی لایانی میں آدمی نہیں ہے کہ دیندار. فضول خرچی ہو رہی ہے، سارے بھائی کرنا، یہ نہیں کر رہا. سارے بھائی کرنا، یہ فضول خرچی نہیں کر رہا.
گھر کے سارے لوگ غلط کام کریں، یہ نہیں، وہاں الگ ہو گیا. جہاں کوئی غلط کام ہوگا تو وہاں میں الگ ہوگا. وہاں دوستوں کی کوئی دوستی نہیں، غلط کام میں کسی کا ساتھ نہیں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسروں کی مدد کرو اور عدوان اور گناہ پر کسی کی مدد. اس کے لیے آدمی مقامی کام سے جڑا رہے، اسی بات جماعت میں بیٹھے، تعلیم میں روزانہ آگے آ کر بیٹھے، دھیان سے سنیں. انفرادی اوقات میں بھی فضائل کی کتابیں پڑھیں. بہت سارا لٹریچر پڑھتے ہیں، پیپر پڑھتے ہیں، میڈیا پر بہت سارا وقت لگاتے ہیں. تو جو آدھا گھنٹہ 15 منٹ صحیح جو ہے فضائل کی کتابوں کو مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں. دھیرے دھیرے اندر کوئی بات اترے گی. جو پڑھتے ہیں وہ اندر اتر گیا ہے. اخبار پڑھیں، بہت سارے چھوٹی خبریں روزانہ، اور اس میں ایران، قرآن، لایانی حرام درجے کی چیزیں اندر پڑھ رہے ہیں، جس کا اگر مسئلہ پوچھیں گے تو دیکھنا بھی جائز نہیں. روزانہ 10 منٹ 12 منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ پڑھتے ہو، اس کو ترک کر کے. راستہ یہ ہے کہ صحیح چیزوں میں وقت لگانا شروع کر دے تو غلط چیزیں چھوٹ جائیں. صحیح چیزوں میں نا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھائی کرنے کے کام کرو گے تو نہ کرنے کے کاموں سے بچ جاؤ. آسان راستہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مجبور کر دے روزانہ 2.5 گھنٹے میں کسی سے جماعتیں بنا کر ملاقاتوں میں چلا جائے، اور ملاقاتوں میں یہی دین کی بات کریں. تعلیم میں آدمی بیٹھے روزانہ تلاوت کریں، ذکر کریں، کش کریں. ہر مہینے 3 دن لگا دیں تاکہ اور کہیں جانے کا شوقین ہو. ہوتا ہے نا کہ بہت دن ہو جانے کو چلو گئی جا، تو ہر مہینے 3 دن لگاتا رہے. کبھی یہ دیہات میں جائیں گے، کبھی وہ دیہات میں جائیں گے، کبھی تو سارے شوق ختم ہو جائیں گے. ہوتے ہیں شوق بہت ہوتے ہیں آج گھومنے پھرنے، لاکھوں روپے برباد ہوتے ہیں، اور وقت کتنا ضائع ہوتا ہے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کتنا سارا وقت ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے اپنے آپ کو دعوت کے انعامات میں مشغول کرو گے انشاءاللہ. کون کون کریں؟ ہر مہینے 3 دن لگائیں. کون نیت کرتا ہے؟ اپنا ہفتہ طے کر لیں، مسجد جماعت کے ساتھ رہے، اور اس ہفتے پر وہ دن اپنے مطابق 3 دن جائیں. عیسیٰ بھائی جا رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں، موسیٰ بھائی نہیں جا رہے میں بھی نہیں جاؤں گا، ایسا نہیں. کوئی نہیں جائے گا تو بھی میں جاؤں. ہم ان کے لیے نہیں کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو ہر حال میں کریں. اللہ کے لیے کر رہے ہیں. گشت میں فلاں صاحب آئیں گے تو جاؤں گا نہیں، ایسے ایسا نہیں کریں. اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو کرے نہ کرے مجھے کرنا. کوئی کیا کرنا ہے وہ نہیں دیکھنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے وہ دیکھ. اس لیے بہت سارے نیک کاموں سے ہم اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے آدمی نماز چھوڑ جائے. بیٹھے اصل میں وہ آتا ہے وہاں میں نہیں آؤں گا، مسجد دھندا نہیں چھوڑتا، اس کے پاس میں دکان ہے، دکان اس کے بغل میں سے. حالانکہ مسجد میں تو اختیار ہے، وہاں کھڑا ہے، کیا کھڑے ہو گیا، کیا ہے آپ کو نہیں جمتی نہیں سیٹ ہوگی، لیکن وہ مسجد چھوڑ دے جائے گا. نہیں مسجد میں بھی بھائی کیا وجہ اس نقصان اس کا تھوڑا ہوگا، آپ کا ہوگا. جیسے کسی سے کوئی بات ہو گیا، آدمی نے تبلیغ چھوڑ دی. بھائی تبلیغ تو اللہ کا کام ہے، اس کا تھوڑا، اس کا تھوڑا اللہ کا کام. آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے تو ہر حال میں اسے کرنا ہے، اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو پھر ایسی چیزیں پیش آئیں. اس لیے طے کریں انشاءاللہ کہ ہر حال میں کریں. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ ہاں، اور گھر کی تعلیم کریں. یہ بچوں کو آدھا گھنٹہ دے روزانہ. گھر میں ایسا فضا بناویں کہ سب مل جل کر تھوڑی دیر بیٹھیں. ہم غور کریں، ذرا ہم خود غور کریں کہ ہم مل جل کر بیوی بچے ہم ساتھ میں کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں؟ بولو نا بھائی. بچے بھی اس طرح کے عادی ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی عمر ہوتے ہوتے وہ ایسے عادی ہو جاتے کہ وہ باپ کے پاس 5 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، اور نہ باپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے. اس طرح بیٹھنے کے عادی نہیں. اس لیے بیٹھے آپس میں تھوڑی دیر کتاب پڑھیں، بیٹھے صاحب فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن سمجھیں سمجھائیں. ہمیں جو سمجھنا ہے ہم سمجھیں، جو سمجھانا ہے ان کو سمجھائیں. پھر گھر میں جو ہے دھیرے 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 ماحول بنے، اس کے ساتھ ان کی دینی تعلیم کے بارے میں فکر کریں. دنیاوی تعلیم ان کی جو ضرورت تھی ان کو دلانا، ان کی ضرورت کا کیا ہے، ورنہ خالی وقت ضائع نہ کرے لڑکوں لڑکیوں کا، اور ان کو آوارہ نہ بناؤ اس راستے سے. کیونکہ وہاں جہاں منفعت کا پہلو ہے
کہ وہ کچھ ایجوکیشن حاصل کریں گے، کچھ پڑھیں گے، وہاں مضرت کے پہلو زیادہ ہے، نقصان کے پہلو زیادہ ہے. الڑ ہو جاتا ہے تو آپ نے بیچنا ہے اسکول میں، جان کا خطرہ ہے. مہینہ 2 مہینے سے بند ہوتا نا پہلے، 2 مہینے تک بچے اسکول نہیں جاتے، نہیں بیچتے تھے پانی، خطرہ ہے وہاں پر. اور جس ماحول میں ایمان کا خطرہ ہے وہاں اپنی شوق سے بیچ رہا ہے، تو کروانا اس کی کوئی فکر نہیں اس لائن میں کوئی. حالانکہ اس بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جو اس کو کروا کر ان کی دنیا کی مصلحتیں پوری ہو سکتی ہیں، اور دوسرے بہت سارے چانس ہیں، راستے بہت سارے کھلے ہوئے، ایک ہی راستہ نہیں، بہت سارے راستے ہیں جن راستوں سے ان کی دنیا اچھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ مضرت کا آدمی کو خوف نہیں کہ اس کا ایمان ہاتھ سے چلا جائے، اس کے اندر جس کو حضور آ جائے. اس لیے گھر کے ماحول میں ذہن سازی تاکہ بچوں کو ہی صحیح غلط کی تمیز پیدا ہو جائے گی. پھر وہ خود ہی صحیح ہوگا تو کریں گے، غلط ہوگا تو نہیں کریں گے، چاہے فائدہ دکھے، تو ان کو صحیح غلط کی تمیز آ گئی. تو اس لیے گزارش ہے کہ نیت کریں انشاءاللہ کہ خود اپنے اوپر بھی محنت کریں گے، اپنے اولاد پر بھی کریں گے، اپنے محلے میں بستی میں بھی کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ پورے یعنی بستی میں ایک ایک گھر میں ایک ایک فرد میں صحیح طور سے اپنے دین کو زندہ فرمائے. اس کے لیے ہماری نیت، ارادہ اور کوشش اور دعا ضروری ہے. جتنی نیت ارادے ہوئے پیچھے لوگوں نے کیے، انہوں نے محنتیں کی، قربانیاں دی، تدبیریں کی، تو آج دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ نمازوں کا اوسط بڑھا ہے، 1000 بڑی نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے پڑھے، دین کا شعور بیدار ہوا ہے. لیکن اس پر بس نہ کرتے، یہ بہت بڑا شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے کہ قناعت پر مبتلا کرتے کہ ہمارے تو بہت نمازی ہو گئے، 2 صفحے پوری نہیں ہوتے تب تو 3 مسجدیں ہو گئے اور اتنی صفحے ہوتی اتنے نماز. یہ تو شروعات ہوئی ابھی کام کی. کیا ہوا ہے؟ یہ ابتدا ہوئی ہے، اس کو تکمیل تک پہنچانا اور اللہ سے اس کو مانگنا ہے، کیونکہ ایسا تو اللہ ہی کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے شہر کی سطح سے بھی جو مشورہ ہوتا ہے وہ ہفتے میں اس میں شریک سارے مل جل کر سوچے اس پورے شہر کے لوگ، اور پھر اپنی اپنی مسجدوں میں جا کر ہفتے پر محنت کرو، گھر گھر جا، ایک ایک آدمی سے ملے، ایک ایک سے ملے. جو سنتا ہے اس سے بھی ملے، نہیں سنتا ہے تو اس کو ابھی نہ سناؤ، کیونکہ سننے کی استعداد نہیں ہے. سناؤ گے تو اس کو ریئیکشن ہوگا، اس کو کیا ہوگا؟ ریئیکشن ہوگا. سننے کی استعداد نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ کہ دعا سلام کرتے رہیں، ان پر احسان کریں گے، یہ سارے محبت کریں گے تاکہ سننے کی جگہ بنے. ایک آدمی کی استعداد ہی نہیں سننے کی تو ہم سنائیں گے کیا کریں؟ لیکن بعض مرتبہ ذرا وہ گمان چڑھتا ہے کہ نہیں اسے بات کرو، کیوں نہیں سنے گا؟ تو ایسا نہیں، اس کی استعداد ہی نہیں ابھی سننے کی. بھائی گہرا آدمی آپ اس کو سنائیں گے کیا کرو؟ اور سنے گا وہ، آپ بول رہے اس کے سامنے کہ میں سنا کے چھوڑوں گا. تو ایک آدمی کی سماعت ختم ہے، لیکن ایک آدمی کو ذوق نہیں تو اس کو مانوس کیا جاتا ہے. اس سے دعا سلام کریں، خیریت پوچھیں، اظہار محبت کریں، اس کی کوئی حاجت ضرورت ہے تو مددگار بنیں، وہ بیمار ہیں عیادت کریں، مصیبت میں اس کی تعزیت کریں، اسلامی رشتے سے اس کو سلام کرتے رہیں، اس کی خوشی ہے اس کو مبارکباد دیں، تو پھر جگہ بن جائے، سننے کی استعداد پیدا ہو. پہلے تھا ایسا زیادہ تر لوگ محفل جماعتیں آتی تھی، ان کو سلام کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، اکرام کرتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، پلاتے ہوتا تھا نا ایسا. ان میں سے بھی بہت سارے ہوں گے جن کو اس طرح مانوس کیا ہوگا. وہ ایک مرحلہ ہوتا ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ جانا سب کے پاس، جانا نہیں چھوڑنا، سب کے پاس جیسی استعداد ہے اس استعداد کے بقدر پھر اس سے بات کر کے ان کو قریب کرنے کی کوشش ہے. اور پھر دھیرے 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 رغبت سے، شوق سے، محبت سے ان کو آگے بڑھا کریں گے انشاءاللہ. اور قرب و جوار کی بستیوں میں، دیہاتوں میں، دینی جماعتوں سے، دوسرے گشتوں کے ذریعے سے اس کو رسم نہ بنانا، ایک محنت کے طور پر کرنا ہے، محنت کے طور. اس لیے جمنا، اس میں مجاہدہ تھوڑا ہوگا لیکن جمنا ہے، جم کر محنت کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے بہتر سے بہتر نتائج عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ولك الملك كله ولك الحمد كله بيدك الخير وإليك الرجوع. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، بھائی بہنوں کی، عزیز اقارب کی، ہمارے روایات کی مغفرت فرما، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما. یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کے حال پر کرم فرما دے. یا اللہ پورے عالم اسلام میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما دے، اپنی مدد اور نصرت کے درانے کھول دے، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دے. پورے عالم میں دین کو اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ فرما دے. یا اللہ بے دینی کو عافیت کے ساتھ ختم فرما، پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اولا پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. عرب و عجم کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہدایت کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو قبول فرما. جو محنتیں، کوششیں، کاوشیں ہو رہی مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا جو محنتیں، کوششیں، کاوشیں ہو رہی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما لیں. کہ اللہ ہدایت دینے والا تو تو ہی ہے. مولا ہم سب کو، پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے. خصوصاً ہمارے ملک کے ایک بچے کو ہدایت عطا فرما دے. ہمارے ملک میں بھی امن و امان کی فضائیں قائم فرما. ظالموں کے تسلط سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. مولا ظالموں کے تسلط سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے. اپنی رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرما. نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. تیرا دھیان عطا فرما. نفع والا علم عطا فرما. دین کی صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرما. کہ اللہ دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرما. کہ اللہ دین سیکھنے کی طرف ہمارے اندر پیدا فرما. حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرما. آپ کے طریقوں کی محبت، عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اور آپ کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس کا شوق ہمیں نصیب فرما. ہماری اولادوں کو نصیب فرما. اور پورے عالم کے ایک انسان کو حضور والی مبارک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا جتنے ہمارے مساجد، مدارس، مکاتب ہیں، یا اللہ دین کے لیے ٹھکانے ہیں، دینی مراکز ہیں، اس کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی، بیت المقدس کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کے جوار میں رہنے والوں کی بھرپور مدد فرما. مولا اپنی تائید رحمی ان کے ساتھ شامل حال فرما. یا اللہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے. اور یا اللہ ان کے فقر کو غنا سے بدل دے. اپنی نصرتوں کے دہانے کھول دے. اور یا اللہ پورے عالم میں اپنے ہی فضل و کرم سے امن و امان قائم فرما دے. جب تک زندہ رکھے اسلام ایمان پر زندگی عطا فرما. موت کا وقت و کمال ایمان کے ساتھ اس نے خاتمہ نصیب فرما. ہمارے تمام امور میں انجام کو خیر فرما. صلی اللہ علیہ وسلم علی نبی کریم علیہ وسلم.